السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، وقت بہت تیزی سے رواں دواں ہے۔ علاقے کے بہت ہی عظیم ترین شخصیت، ہم سب کے ہر دل عزیز حضرت الحاج مولانا و مفتی محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب محتمم مدرسہ قاسم العلوم ٹیوڑا، حضرت والا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ حضرت والا ممبر نور پر تشریف لا کر ہم سب سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائے۔ مفتی محمد اقبال صاحب قاسم۔ الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم يستطع فبلسانہ، فإن لم يستطع فبقلبہ، وذلك اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر لائق تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم بزرگوں، جوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی محترمات، مستورات، پیاری ماں اور بہنوں، آج کا ہمارے اس محبوب مدرسے کا یہ سالانہ پروگرام الحمدللہ منعقد ہوا، اور میں خاص طور پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں سنبھلہیڑے کے نوجوان احباب کو، بزرگواروں کو اور اپنے عزیز بچوں کو کہ اس سردی کے موسم میں اور موسم کی جو پوزیشن ہمارے سامنے ہے، اس حال میں بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، اور جتنا مجمع مدرسے میں ہے اس سے زیادہ باہر اتنے حضرات ماشاءاللہ پروگرام میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ جو احباب ہمارے باہر راستوں کے کناروں پر تشریف فرما ہے، وہ یہاں تشریف لے آئیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں یہاں ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے یہ بیان فرمائیں گے، ان کی قیمتی باتوں کو سنیں۔ ہو سکتا ہے رب کائنات مالک ارض و سما ہمارے دل کے نہا خانوں تک وہ باتیں پہنچائے اور ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ بزرگوں، جوانوں، مجھے صرف چند منٹ بات کرنی ہے، اور اس لیے بھی چند منٹ بات کرنی ہے کہ میری باتیں یہاں علاقے میں اور اس گاؤں کی مسجدوں میں سال میں 1-2 مرتبہ الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے علاقے کا اور آپ کے درمیان میں رہنے والا ایک فرد ہوں۔ ہمارے مہمان محترم جو سرزمین سردھنا سے تشریف لائے ہیں، انتہائی باوقار عالم دین، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے گوناگوں صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان کا انشاءاللہ کلیدی اور مطول خطاب ہوگا جس سے انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ مجھے 2-3 موٹی باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ یہ پروگرام یقیناً دینی پروگرام ہے، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔
آپ کے اس محبوب مدرسے سے ماشاءاللہ درجہ حفظ سے فارغ ہونے والے ایک کثیر تعداد میں طلبہ یہاں اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور آج کا یہ ماحول ماشاءاللہ پر نور ماحول بنا ہوا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ میں باتوں کو سننا چاہیے۔ اور رہ گیا مسئلہ یہ کہ لمبی مختصر تقریریں، مسئلہ یہ ہے کہ تقریر کرنے والا سامعین کے اعتبار سے تقریر کرتا ہے۔ لوگوں کی توجہات جب تک رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کچھ کہلوا دیتے ہیں، اور توجہات ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہنے والے کی جو ایک تسلسل ہوتا ہے اور جو بات ذہن میں آنے والی ہوتی ہے، بعض مرتبہ وہ ذہن سے غائب بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھائی غور سے سنیں۔ مجھے صرف اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو سنوارنا ہے، سنبھالنا ہے۔ ہم اور آپ یقیناً بڑی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مل جل کر کے یہ ارادے کر لیں کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر لیں، اور گھر کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہے اس ذمہ داری کو ہم ادا کر لیں۔ ایک مختصر سا چھوٹا سا گھر، اور اس میں ماں باپ ہے، اولاد ہے، بھائی بہن ہے، بس یہ مختصر سی فیملی ہوتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے دین سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن و احادیث زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اپنے اس چھوٹے سے مختصر سے پریوار کا نظام سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، آپس میں اختلافات، انتشارات، اور ہمارے گھر میرے بزرگوں جوانوں جہنم قدہ بنے ہوئے ہیں، ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ایمان کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے، ہم دیندار یقیناً بن جاتے ہیں، یا دیندار بننے کے ہم دعوے تو کر دیتے ہیں، لیکن دین ہوتا کیا ہے اور دین کی سمجھ کی چیز کو کہا جاتا ہے، میرے بزرگوں ہم میں سے بہت سارے ساتھی دین کی سمجھ سے دور ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ دین کی سمجھ زندگی کے اندر آئے۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ میں آپ کو اس تعلق سے بتلاتا ہوں، دین کی سمجھ کیا ہے۔ ماں باپ گھر کے اندر رہتے ہیں، اب ماں باپ اپنی اولاد کے تعلق سے لاپرواہی کے شکار ہیں۔ ویسے نماز پڑھتے ہیں، دین کے ظاہری طور پر بہت کام کرتے ہیں، لیکن اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور وہ بچے ہیں جن پر میں کنٹرول کر سکتا تھا، انہیں میں سمجھا سکتا تھا، لیکن میں نے ان پر کنٹرول نہیں کیا، ان کو سمجھایا نہیں، ان کو دھمکایا نہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر مجھے اور آپ کو اور گھر کے پریوار کے، گاؤں اور بستی کے، علاقے کے ہر ذمہ دار کو واضح طور پر یہ ارشاد فرما کر کے متنبہ فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اپنے ماتحتوں کا محافظ ہے، تم سے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ سے سوال ہوگا اولاد کے بارے میں، ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو تم نے کیا سکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت پہچان
اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی صلاحیتیں جو اللہ نے ان کے اندر ودیت فرمائی تھی، کیا وہ صلاحیتیں بروئے کار لائی گئی؟ میرے بزرگوں، جوانوں، ماں باپ اس سوال کے جواب سے بچ نہیں سکیں گے، اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے تعلق سے کیا ذمہ داری ادا کی ہے، ہمیں بتلانا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بھائی بہنوں کے کتنے حقوق ادا کیے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجئے، سارے نیک کام کیجئے، لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق کو ادا نہ کیا، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کیا، بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا نہ کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کیا، اولاد کے حقوق کو ادا نہ کیا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہ کیا، تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا ہے کہ ایسا آدمی کبھی بھی کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے بزرگوں ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں، دل و دماغ کے اندر بسانی چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے کو دیندار کہلاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو دھمکائیں، جھڑکیں، ان کے ساتھ میں بدتمیزی سے پیش آئے، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے اور ہم اپنے کو دیندار سمجھتے رہے، میرے بزرگوں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب اور وہ آدمی اللہ کا نیک بندہ کہلانے کے بالکل مستحق نہیں جو اپنے ماں باپ کو بھی خوش نہ رکھ سکتا۔ جوانوں، زندگی میں سکون، راحتیں، زندگی میں عزتیں اور زندگی میں رفعتیں اور بلندیاں اگر چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقر و فاقے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی برکتوں والے رزق کے دہانے کھول دے، تو میرے بزرگوں، جوانوں، ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عظیم دولت میرے اور آپ کے گھر کے اندر ماں باپ کی شکل میں موجود ہے۔ عزتیں چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، بلندیاں چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، برکتوں والا رزق چاہتے ہو، تو اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کیجئے، ان کو خوش رکھیے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر یہ فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، کہ لوگوں اگر تم اپنے رب کو پالنہار کو دیکھنا چاہو، تمہارا پالنہار تم سے راضی ہے یا ناراض، تم اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو رب کائنات بھی راضی ہے، اور تمہارے ماں باپ اگر ناراض ہیں رب کائنات بھی ناراض ہے۔ اور یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، لوگو ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دنیا کی راحتیں، آخرت کی راحتیں، سب کچھ ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اگر سب سے زیادہ مظلوم کوئی فرد ہے تو وہ ماں باپ۔ 80% گھرانے مسلمانوں، 80% ہمارے اور آپ کے گھرانے ایسے ہیں جہاں ماں باپ اپنی اولاد سے مطمئن نہیں ہیں۔ دوسروں کے سامنے چاہے وہ اپنی اولاد کی کتنی تعریف کرے، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے بچوں کے مفاد کی خاطر، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے ماں باپ کو پس پشت ڈال دیتا ہے، ان کی سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور جو حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، قیامت قریب، اور قیامت کی اس کو علامت قرار دیا ہے کہ ادنا صدیقہ اقصى اباہ، کہ اپنے دوست کو قریب لگائے گا اور ماں باپ سے دور بھاگے گا۔ اقطع امہ واطاع زوجتہ، اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا،
بیوی کے سامنے اپنی ماں باپ کی کوئی وقت اور احترام اس کے دل کے اندر نہیں ہوگا. جب ایسے حالات آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر ڈرنا اور بچنا، گھبرانا اس بات سے کہ اللہ کی جانب سے زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، حوادثات آئیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں مقدر بنے گی. اس لیے جوانوں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے. ہم اپنے گھر کو، اپنے گھر کے نظام کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں، اور جب ہم اپنے گھر کے نظام کو صحیح نہیں کر سکتے، ہم باہر کے نظام کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف انداز میں سمجھایا. کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر فرمایا وَأَهْلِيكُمْ اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے کو بچاؤ، اپنے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اور کہیں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو، متعلقین کو، دوست احباب کو نصیحتیں کرو، انہیں سمجھاؤ، اپنی حفاظت کرنا، اپنا بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو دین پر لانا، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دین پر لانا، اپنے خاندان رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو دین پر لانا. اور پھر اللہ نے فرمایا جب تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی تو یاد رکھنا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تمہیں پورے عالم کے لیے اور پورے عالم کے اندر تبلیغ کے لیے، اشاعت دین کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اعمال کے لیے پوری دنیا کے اندر جانا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جا کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. لیکن جوانوں، سب سے پہلے یہ ذمہ داری اور یہ کام ہمیں اپنے سے کرنا ہے، اپنے کو سنوارنا ہے. اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی جانب متوجہ ہونا ہے، ان کی فکر کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے، اور اس تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ قسم کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو. خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام تشریف فرمائیں، کائنات کے دلہا، فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے بغیر قسم کے بھی اگر کوئی بات نکلتی ہے، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. اور پھر نبی پیغمبر قسم کھا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نے 3 مرتبہ قسم کھا رہے، اور قسم کھا کر کے فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون بد نصیب ہے وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی. خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون آدمی ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شرور و فتن سے محفوظ نہ رہے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. قسم کھا کر کے فرمایا کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا ہے. پڑوسی پریشان ہے، پڑوسیوں کو ہم ستائیں، ہم اس کو پریشان کریں، چاہے گھر کا پڑوسی ہو، چاہے کھیت کھیاری کا پڑوسی ہو، چاہے دکان کا پڑوسی ہو، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ کی برابر میں، آپ کے برابر میں بیٹھنے والا آپ کا ساتھی وہ آپ کا پڑوسی ہے. میرے بزرگوں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، بیڑی کی طلب لگی، بس بیڑی پینی شروع کر دی. برابر میں بیٹھا والا انسان اس نے کبھی بیڑی نہیں پی ہے، اس کو بیڑی کی دھوئیں سے پریشانی ہو جاتی ہے، اس کو چکر آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ مرے مرتا رہے، مجھے تو بیڑی پینی ہے. ہمارا حال یہ ہے، اپنے گھر میں صفائی کریں گے، پڑوسی کے مکان کے سامنے لے جا کر کے کوڑا ڈالیں.
ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے کیلے کھائیں گے اور وہ کیلے کھا کر کے اس کا چھلکا پڑوسی کے مکان کے دروازے کے سامنے لے جا کر کے ڈالیں گے اور پھر اپنے آپ کو ہم کامل درجے کے مومن کہیں. خدا کی قسم نہیں ہو سکتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہم اس طرح کریں, پڑوسیوں کو ستائیں. اللہ کے رسول تو یہ فرماتے ہو, لوگوں اگر تم اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ, اچھی چیز بناؤ, تو تھوڑا سا کھانا اس میں اضافہ کر دو, تھوڑا بڑھا کر کے بنا لو تاکہ پڑوسی کے یہاں بھی تھوڑا کھانا پہنچا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو یہ ہے, اللہ کے رسول کی ہدایت تو یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا ہر اعتبار سے خیال رکھو. اگر وہ غریب ہے اس کا خیال رکھو, بیمار ہو جائے اس کا خیال رکھو. بیمار ہو گیا آپ کا پڑوسی, آپ کے پاس میں گاڑی ہے, اللہ نے آپ کو اتنا موقع دیا ہے, آپ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے ہسپتال لے جا سکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں. میرے جوانوں, ہم اس کو سمجھتے نہیں, عظیم ترین عبادت ہے, یہ معمولی درجے کی عبادت نہیں ہے. اس لیے ہم اور آپ ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں, ہم اور آپ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں, ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں, اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کریں, اور شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کریں. اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے تو میرے بزرگوں, معاشرے کے اندر سدھار آئے گا. اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں واضح طور پر بتلایا ہے جو ہمارے اوپر حالات ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ حالات کیسے بدلیں گے, کیسے ختم ہوں گے, اس کو بھی بتلایا گیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے, ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے لوگو, جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر جرم پر پکڑ نہیں فرماتے, ہر غلطی پر پکڑ نہیں فرماتے. کبھی کبھی اللہ کی پکڑ آتی ہے, لیکن میرے بزرگوں, اللہ کی پکڑ اسی وقت آتی ہے جب معاملہ حد سے متجاوز ہو جاتا ہے, برائیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی غفار ہے, ستار ہے. غفاری اور ستاری کا معاملہ کرتے ہیں, بہت معاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اتنا معاف کرتے ہیں کہ ہم اور آپ کبھی اپنی اولاد کو بھی اتنا معاف نہیں کر سکتے جتنے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں, جب ظلم حد سے بڑھتا ہے, زیادتی حد سے بڑھتی ہے, پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. ہم حالات سے گھرے ہوئے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نہ اللہ کے حقوق کو ادا کیا, نہ بندوں کے حقوق کو ادا کیا. تو ہم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق کو بھی ہم لوگ ادا کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ پر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں. اور اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کا, دینی تعلیم کا بندوبست کرے. ان کو سب سے پہلے دین سکھائے, دین پڑھائے, قرآن سکھائے, احادیث سکھائے, ایمان سکھائے, عقائد سکھائے. یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ادا نہیں کریں گے, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اور ہمارے گریوان کو ہماری اولاد پکڑ کر کھڑی ہو جائے گی اگر ہم نے ان کے حق کو ادا نہیں کیا. ایسے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا, اور ایسے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا, اور ایسے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا. اگر ہم ان حقوق کی پاسداری کریں, ان حقوق کو ادا کریں, اور اپنے طور پر بس اتنا طے کر لیں, کم از کم اتنا ہم طے کر لیں کہ ہم کسی کے بدخواہ نہ بنے, ہم ہر ایک کے خیر خواہ بن جائیں. اور اگر خیر خواہ بھی نہیں بن سکتے کسی کا, تو کم از کم بدخواہ نہ بنے, کسی کا برا نہ چاہے, کسی کو برا نہ کہے, اپنی زبان کی حفاظت کرے, کسی کو گالیاں نہ دے, کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کی چغلی نہ کرے, کسی پر بہتان تراشی نہ کرے, الزام نہ لگائے. ہمارا معاشرہ تو اس سے بھرا پڑا ہے. ہماری زبان پر جو آتا ہے اور جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں وہ اپنی زبان سے ہم نکال دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی جو میں کہہ رہا ہوں اس کی کوئی تحقیق ہے بھی کہ نہیں, یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے. بس ایک مرتبہ کوئی بات ملی اور اس کو اڑا دیتے ہیں. حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو جھوٹی بات کو نقل کرتا ہے وہ بھی جھوٹا کہلاتا ہے. جیسے جھوٹ بولنے والے کو گناہ ملتا ہے ایسی جھوٹی بات کو نقل کرنے والے کو بھی گناہ ملتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں اور کم از کم میرے بزرگوں جوانوں اور میرے ساتھیوں اس مجلس اور محفل میں اتنے ارادے کر لیجئے خدا را کہ ہم اپنی زبان سے اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور ماں باپ اگر ہیں وہ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے اور اولاد کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں, اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کریں اور خاص طور پر اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں. میں نے کچھ زیادہ ہی میں بول کے اور وقت لے لیا. ہمارے بہت ہی محترم باوقار عظیم المرتبہ شخصیت یہاں تشریف فرما ہے, ان کا انشاءاللہ کلیدی اور پرمغز خطاب ہوگا. بس اس درخواست کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں. خدا را اپنی زبان کی حفاظت کیجئے, اپنی زبان کی حفاظت کیجئے. بیشتر گناہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں, اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. ہم دوسروں کا بھلا چاہیں اللہ تعالی ہمارا بھلا کریں گے, ہم دوسروں کا برا چاہیں گے ہمارا برا ہو جائے گا. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.